الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان الله. خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين. رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله. سبحان الله. رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا. ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا. وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا. سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين. خصوصا على سيد الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النوراني. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ونبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میرے محترم و مکرم بزرگوں، محبوب ترین دوستوں اور عزیز ساتھیوں، محبوب کردگار دو عالم کے تاجدار محبوب رب غفار، نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کہ حضور سراپا نور میں ذوق و شوق اور
سوز و عشق سے صلاۃ و سلام کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدنا نبی اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی میں گواہ۔ حضور نبی کریم مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں۔ آپ نے مخلوق سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے جہان والو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے بھی گواہ ہیں۔ آپ ہی بروز محشر مخلوق کی گواہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لے آئیں گے۔ یعنی قیامت کے روز تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے، اور حضور نبی کریم اپنی امت کے احوال کے بھی گواہ ہوں گے۔ میرے دوستو، روز محشر یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا کھیمن ہار ہوگا، نہ غم غسار ہوگا، نہ کسی کا یار ہوگا، نہ کسی کو کسی سے پیار ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ، یعنی روز محشر آدمی اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگ کھڑا ہوگا، اور اس روز ہر ایک شخص ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، ہر ایک کی زبان پر نفسی ہوگا، حتیٰ کہ نفسی نفسی پر زبان انبیاء، ہر ایک نبی بھی نفسی کہہ رہا ہوگا، لیکن رحمت دو عالم سب کی خیر مناتا ہوگا۔ چنانچہ اس نفسی نفسی اور افراتفری اور بے کسی و بے کسی کے عالم میں سارے کے سارے اہل محشر اپنے پرائے گرتے پڑتے روتے ڈرتے آہیں بھرتے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی خدمت میں بغرض شفاعت حاضری کریں گے اور اپنی حرمہ نصیبی اور خستہ حالی کا بیان کریں گے۔
لیکن حضرت آدم علیہ السلام اہل محشر کو حضرت نوح علیہ السلام کا دربار دکھائیں گے، چنانچہ سب لوگ وہیں چلے جائیں گے اور شفاعت چاہیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آستانے پہ جانے کا ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ غم کے مارے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آستانے پہ حاضر ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سنگ در کو سب کی آبادگاہ بتائیں گے۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سنگ در سے لپٹ جائیں گے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھائیں گے، لیکن ایسی ہستی سے ملائیں گے جو سب کو سینے سے لگائیں گے، ایک ایک کا درد بتائیں گے، ایک ایک کی سنیں گے اور ایک ہی سنائیں گے، وہ یہ کہ جو میرے پاس آئیں گے وہ سب بخشے جائیں گے۔ تو سب مل کر رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں جمائیں۔ سبحان اللہ، ادھر ساری کائنات ہے، ادھر ایک محمد کی ذات ہے۔ عرض کی گئی حضور یہ خدا کے بندے ہیں، اپنے اپنے اعمال سے شرمندے ہیں، شفاعت کا صحرا دکھا دیجیے گا، غلاموں کو صدقہ عطا کیجیے گا، ان کی شفاعت فرمائیے گا۔ تو حضور پاک فرمائیں گے انا لہا، میں شفاعت کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، اگر روز محشر بھی محبوب پاک سے امداد طلب کیے بغیر اور یار کے آستانے پہ جھکے بغیر اور حضور پاک کو پکارے بغیر اور آپ کے سہارے بغیر گزارا نہیں، اور خدا تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ کوئی محبوب پاک کی حمد کیے بغیر بخشا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ یہیں آپ کو پکارا جائے، آپ کے آستانہ مبارک پہ سر کو جھکایا جائے، آپ کی حمد و ثنا کا ہر وقت نغمہ گایا جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا یا محمد ارفع ثقلک وقل تسمع وسل تطع واشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور فرمائیے جو فرماؤ گے سنا جائے گا، اور مانگیے جو مانگو گے دیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اہل محشر کو آپ کی شان محبوبی اور حقیقت مقام محمود دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ میرے دوستو ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے بزم محشر کا قیام کس لیے فرمانا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کا حساب ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا حساب کر کے لوگوں کو جنت و دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو خدا تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جہان کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے اور برائیاں بھی اس کے علم میں ہے۔ اگر وہ چاہتا جنتیوں کو جنت میں اٹھا دیتا، جہنمیوں کو جہنم پہنچا دیتا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ رب العزت نے بزم محشر کا قیام اس لیے فرمانا ہے کہ ساری مخلوق خدا جمع ہو اور محبوب کبریا کی عظمت شان کا اظہار ہو۔ اسی لیے رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ،
یعنی میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ وہ ہستی جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بلکہ خود آدم علیہ السلام کی بھی سردار ہے، اپنی سرداری کو روز قیامت کے ساتھ خاص فرما رہی ہے، کیونکہ اس دنیا میں وہ بھی ہیں جو آپ کی سرداری کے انکاری ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں عظمت مصطفیٰ پاک کا کوئی بھی انکار نہ کر سکے، ہر ایک حضور پاک کی محبت کا دم کرے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور محبوب پاک کا فرمان سناتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میدان محشر میں کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ کو کہاں پاؤں؟ تو حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھے پلسرات پہ دیکھنا۔ عرض کیا آقا اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو فرمایا میزان پہ آ جانا۔ عرض کیا آقا اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پا سکوں تو میرے آقا نے فرمایا فَتَلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِي هَذِهِ ثَلَاثَ الْمَوَاطِنِ، پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، ان تینوں جگہوں میں سے ایک نہ ایک جگہ میں ضرور ہوں۔ قربان جائیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو گناہگاران امت کی خاطر میدان محشر کے چکر لگاتے ہیں، کبھی حوض کوثر کے ساغر جھول جھول کر پیاسوں کو پلاتے ہیں اور ان پہ تسلی و تشفی کی بارش برساتے ہیں، اور کبھی میزان عدل پہ اپنے فضل و کرم اور رحمت و شفقت کا بوجھ بڑھاتے ہیں، نیکیوں کے ہلکے پلوں کو بھاری فرماتے ہیں، اور کبھی پلسرات پر کھڑے ہو کر ڈگمگانے اور لڑکھڑانے والوں کی ہمت بندھاتے ہیں اور گرنے والوں کو اٹھاتے ہیں۔ وہ شاعر لوگ حضور پاک کے جواب کا یوں ترجمہ فرماتے ہیں، یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت تو تمہاری، گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں، اور پھر حقیقت حال بیان کر جاتے ہیں، در حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، اور بھیجے پکڑنے کے لیے اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، اور جب سرکار تو عالم کو پکارا جائے گا، آئیں گے مدد کرنے شہوالا اسی دم، فرمائیں گے اے امت نہ کر تو کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، جو محبوب ذات کے حریم ذات میں آ گیا اور جس کو میرے محبوب پاک نے اپنی کملی میں چھپا لیا، وہ کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، اب اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے صفائی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو۔ اب وہ آزاد ہوا، نہ شاد تھا، شاد ہوا، برباد تھا، آباد ہوا۔ محبوب خدا گناہگاروں کی خود دھارس بتاتے ہیں، چنانچہ باشگاف الفاظ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، شفاعت للہ کبار من امتی، یعنی میں اپنی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں اور ان کا دامن اپنی رحمت خاصہ کے پھولوں سے بھروں۔ میرے دوستو، وہ
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تو یہ دعا فرمائی تھی کہ جھرمٹ میں محمد ہم نے دیکھے ہیں گناہگاروں کے جھرمٹ میں۔ تو میرے دوستو، تلاوت کرتا آیا مقدسہ میں دوسری عظمت بیان ہوئی ہے مبشر، یعنی خوشخبری دینے والے۔ آپ نے نیک اعمال اختیار کرنے والوں کو جنت اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ تیسری عظمت کے آپ نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے۔ اس سے مراد لوگوں کو خوف زدہ کرنا نہیں، حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ نذیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے ہونے والے نقصان سے قبل از وقت مطلع کرے اور وہ اس ضیاء سے بچ جائے۔ حضور نبی کریم اپنی امت پر حد درجہ مہربان ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو آنے والے نقصان سے خبردار کیا کہ برائی کا ارتکاب نہ کرنا، اس میں تمہارا نقصان ہو، تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے اور از حد پریشانیوں میں سرگرداں رہو گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تین عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں تین کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، جن میں پہلا کام لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ایمان لانے کا ذکر فرما کر یہ واضح کر دیا کہ اگر تم میرے محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں کو ملاحظہ کرو گے، میرے محبوب کے جلووں کا نظارہ کرو گے، تو تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ تم میرے محبوب کی پناہ میں پہنچ کر بارگاہ خدا بندی کا قرب حاصل کر لو گے۔ جلوہ محبوب سے خدا بندے عالم کے جلوے نظر آتے ہیں، صورت سے بے صورت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حسن مصطفیٰ دیکھ کر مومن کے دل میں محبت خدا جلوگر ہو جاتی ہے۔ نور مصطفیٰ کی نورانیت دیکھ کر مومن یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو تین کام کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اس میں پہلا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم میرے محبوب کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، اس لیے کہ بغیر تعظیم رسول ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم میرے محبوب مکرم نبی معظم کا ادب کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں فرمایا، سارے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کا ادب کرنا صرف اہل ایمان کا کام ہے۔ لہذا جو بے ادب ہیں وہ ایمان والے نہیں۔
خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ تم نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ بارگاہ محبوب کے ادب کی عظمت قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور زوردار آواز نہ نکالنا جس طرح زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں۔ میرے دوستو مقام اور ہے، کتنا اونچا مقام ہے محبوب خدا کا کہ اصحاب رسول جو ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت ہے اور اعمال میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ امتیاز جنہیں بارگاہ خدا بندی سے عنایت ہو چکا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا کی ڈگری جنہیں مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابیوں، نمازیوں، مجاہدوں اور غازیوں سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہیں میرے نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، مگر جب میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں تم حاضری دو تو آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا برابر بھی بے ادبی کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت سماعت کمزور تھی، وہ اونچا سنتے تھے اور بولتے بھی اونچا تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، یہ فرمان خدا بندی آ جانے کے بعد ان کے دل میں خیال گزرا کہ میں بھی اونچی آواز میں بولتا ہوں تو کیا میرے عمل بھی ضائع ہوگا؟ اس خیال سے انہیں اس قدر پریشانی ہوئی کہ راستے میں ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اچانک ادھر سے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا گزر ہوا تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ تو حضرت قیس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے اور میں وہ شخص ہوں جو سب سے اونچا سنتا اور بولتا ہوں، میں اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عاصم نے بارگاہ خدا بندی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضرت قیس کی حالت و کیفیت کو بیان کیا تو حضور رحمت للعالمین کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور فرمایا عاصم جلدی جاؤ اور قیس کو میرے دربار میں لے کر آ۔ میرے دوستو کون مسلمان ہے جس کے دل میں حضور رحمت للعالمین کے دربار عالیہ میں حاضر ہونے کی تڑپ رہی؟ ہر مسلمان کی بارگاہ خدا بندی میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اپنے محبوب کریم کا دربار اقدس دیکھنا نصیب فرما۔ مومن کی تو زندگی کا حاصل ہی یہی ہے، اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے کہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت قیس کے مقدر پر کہ انہیں خود امام الانبیاء حبیب کبریاء اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ مختصر حضرت قیس سسکیاں لیتے ہوئے
بارگاہ رسالت میں پیش ہو اور عرض کیا حضور میں ہی وہ شخص ہوں جسے اونچا بولنے کی عادت ہے، لہذا میرا گمان ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی۔ آقا اس خیال نے میرے دل و دماغ پر غم کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ حضرت قیس کی اس حالت کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کو اپنے غلام پر رحم آ گیا اور فرمایا تم تسلی رکھو، تمہارے عمل ضائع نہیں ہوئے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ روتے ہوئے قیس کی حالت بدل گئی۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ یہ وہ کریم و شفیق آقا ہے جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے سب دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشان حالوں کو سکون کی دولت مل جاتی ہے، ان کی ایک نگاہ کرم سے غمزدوں کو راحتیں مل جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت قیس کی تسلی و تشفیق فرمانے کے بعد مزید نوازشات کی برسات فرما دی اور ارشاد فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تم ایک قابل تعریف زندگی بسر کرو اور تمہیں شہادت کی موت ملے اور جنت میں داخل کیے جائے؟ حضرت قیس تو صرف اس لیے پریشان تھے کہ وہ اونچی آواز میں بولتے تھے اور انہیں اس اونچا بولنے کی معافی مل جائے، مگر قربان جاؤں سخی کی عطا پر کہ حضرت قیس کو نہ صرف اونچا بولنے کی معافی دی بلکہ نوازشات کی برسات کر دی اور ارشاد فرمایا اے قیس تمہاری ایک پروقار باعزت اور قابل تعریف زندگی ہوگی اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی اور پھر بروز محشر تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یعنی تمہاری دنیا کی زندگی بھی باعظمت، تمہاری موت بھی پروقار اور تمہاری آخرت بھی شاندار۔ اس فرمان رسول کے بعد جو بھی حضرت قیس کو دیکھتا تو کہتا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ قیس کو دیکھو۔ اور اس فرمان رسول سے ہمارے عقیدے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا کو مالک و مختار کیا ہے اور علوم غیبیہ سے خبردار کیا ہے، آپ جسے چاہیں اچھی زندگی اور جنت عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی 3 عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں 3 کام کرنے کا حکم فرمایا، جن میں پہلا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا حضور نبی کریم کی تعظیم و توقیر، اور تیسرا کام یہ ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اس کی عظمتوں کے چرچے کریں، اس کی کبریائی اور یکجائی کا ذکر کریں، اس کے احد اور صمد ہونے کو بیان کریں۔ میرے دوستو، آیت کی ترتیب پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا اور پھر اپنی تسمیح کا ذکر کیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے ایمان والو، پہلے میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنا، پھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عبادتیں کرنا۔ اگر تم نے میرے محبوب کی تعظیم نہ کی تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہ کی۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ خدا کی قسم نماز وہی نماز ہے
جو تصور محبوب کریم علیہ السلام میں گم ہو کر ادا کیا، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ نماز وہ نماز ہے جو تعظیم رسول اور عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر پڑھی جائے۔ حضور نبی کریم کا تصور ہی عبادتوں کی جان ہے۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نماز وہ نماز ہے جس میں خیال یار ہے، روزہ وہ روزہ ہے جس کی اساس اور بنیاد تعظیم رسول ہے، حج وہ حج ہے جس میں عشق مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ تعظیم رسول کیے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ روزہ بارگاہ خدا بندی کی قربت دلا سکتا ہے، اور نہ ہی حج گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تعظیم رسول کیے بغیر کلمہ بھی قابل قبول نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے والے کی زندگی قابل تعریف اور وقار اور باعزت ہو جاتی ہے، اس کی موت قابل رشک ہو جاتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی نصیب ہے، اور بارگاہ مصطفی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں کے درمیان نہیں چلتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے، تو آپ فرماتے یہ وہ مقدس گلیاں ہیں جہاں میرے آقا و مولا نے قدم لگائے ہیں، ان گلیوں نے میرے محبوب کے پاک قدموں کے بوسے لیے، اس لیے میں گلی کے درمیان نہیں چلتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اس جگہ پر لگ جائے جہاں میرے آقا و مولا کے قدم مبارک ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب فرش والے کرتے ہیں، عرش والے کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں بلکہ بے زبان بھی کرتے ہیں۔ آؤ مل کر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔